السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، باب 9، محبت کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے۔ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ درود نہ بھیجنے والے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعراض۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی گئی، حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے، میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اب پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محب بن گیا تھا۔ فرمان الہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو وہ کہنے لگے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا اور تمہارے لیے اللہ کی حجت بن کر آیا ہوں۔ میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کی رضا کے طلبگار رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ان کی تعریفیں کرے، انہیں ثواب عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں اپنی رحمت سے حسن توفیق، عفت و عصمت عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ 1، جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے۔ 2، جو شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر علماء اور صلحاء کو دوست نہیں رکھتا، وہ بھی جھوٹا ہے۔ جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا، وہ بھی جھوٹا ہے۔ 4، جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکالیف کی شکایت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت رابعہ فرماتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ بظاہر تو محبت خداوندی کا دعوے دار ہے، مگر زندگی کی قسم یہ انوکھی بات ہے۔
اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور محبت کی علامت محبوب کی موافقت کرنے اور اس کے خلاف نہ کرنے میں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کا دعویٰ۔ ایک جماعت حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور وہ لوگ کہنے لگے ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر پتھر مارے تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے تو میری طرف سے دی گئی اتنی سی تکلیف پر کیوں بھاگ گئے ہو؟ پھر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اہل محبت نے الفت کا پیالہ پیا تو ان پر یہ وسیع زمین اور شہر تنگ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے، اور وہ اس کی عظمت میں سرگرداں اور اس کی قدرت میں حیران ہیں۔ انہوں نے محبت کا جام پیا اور اس کی الفت کے سمندر میں ڈوب گئے اور اس کی بارگاہ میں مناجات سے شیرینی حاصل کی۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھے، اے مولا تیری محبت کی یاد نے مجھے مدہوش کر دیا، کیا تو نے کسی ایسے محب کو دیکھا ہے جو مدہوش نہ ہو؟ کہتے ہیں کہ اونٹ جب مست ہو جاتا ہے تو 40 دن تک گھاس وغیرہ نہیں کھاتا، اور اگر اس پر پہلے سے 2 گنا بوجھ لاد دیا جائے تب بھی اسے اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ جب اس کا دل محبوب کی یاد میں تڑپتا ہو تو اسے نہ چارے کی خواہش ہوتی ہے نہ وہ بھاری بوجھ اٹھانے سے گھبراتا ہے۔ جب اونٹ اپنے محبوب کی یاد میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاری بوجھ اٹھا لیتا ہے، تو کیا تم نے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑا ہے؟ کبھی کھانا پینا بند کیا ہے؟ کبھی اپنے وجود پر بارے گنا ڈالا ہے؟ اگر تم نے ان مذکورہ بالا امور میں سے کوئی کام نہیں کیا تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، جو تمہیں نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں، نہ مخلوق کے نزدیک فائدہ مند ہے نہ خالق کے حضور میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو جنت کا امیدوار ہوا اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذات دنیا کو ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا محبت نام ہے ارادوں کو ختم کر دینے، تمام صفتوں اور حاجتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو اشارات کے سمندر میں غرق کر دینے کا نام۔